مسیح خداوند کے عظیم اور ببرکت نام میں آپ سب کو پاسٹر سرفراز رحمت کا آج کی صبح میں سلام پہنچے۔ آج زبور 82 خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے اور اس کا ٹائٹل ہے خدا سب سے اعلیٰ فرما روا، یعنی سب سے بڑا اور سب سے اوپر اور جو سب میں سب کچھ ہے۔ یہ بھی آصف کا مزمور ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آصف نے تقریباً 11 زبور لکھے اور آصف بھی خداوند کے نبیوں میں شمار ہوتا ہے، اسی لیے اس کو غیبین بھی کہتے ہیں، جس کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے اور یہ وہ کلام آگے کلیسیا تک یا اپنے لوگوں تک لے کر آتا ہے۔ اور اسی نے خدا کے روح سے یہ کہا کہ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے آج، یعنی ایک خدا تو ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا اور جو سب کچھ کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند یہاں پر لکھواتا ہے کہ وہ الہوں یعنی خداؤں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ یہاں پر اسپیشلی الوہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ بہت سے خدا، اور بہت سے خداؤں میں ایک خدا ایسا ہے جو ان کی عدالت، خداؤں کی عدالت کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو جب ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمیں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کئی خدا ہیں جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا سے الگ اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت لیے ہوئے خدا کو مانتے ہیں، اور ان کا خدا اور ان کی عبادتیں اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا فرق ہے اور ان کا خدا فرق ہے، کیونکہ جو کچھ خداوند اپنے کلام، اپنی شریعت میں، اپنے حکم میں کہے گا، اگر کوئی ان سے انحراف کرے، ان سے الگ ہو کر زندگی جینا چاہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی عبادت نہیں کر رہا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ میں یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کر رہا تھا، تو مطالعہ کرتے کرتے ایک جگہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پر یوحنا یہ بات لکھتا ہے کہ اگر تو کسی نے یسوع مسیح کے آنے کی خبر سنی ہے اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا، اور اس نے سن بھی لیا اور ایمان بھی نہیں لایا، تو یہ اس کے لیے گناہ گنا جائے گا۔ اس کے لیے کیا گنا جائے گا؟ گناہ گنا جائے گا۔ اب یہ اس کے لیے گناہ کیوں گنا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ جو زندہ خدا جو الہوں کے درمیان عدالت کرتا اور خداؤں میں خدا ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا اسی کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اگر کوئی یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرے تو لکھا ہے اس میں زندگی نہیں، اس کا مطلب ہے وہ مردہ ہے، اور جو مردہ ہے وہ مردہ خدا کے پیچھے جائے گا، وہ زندہ خدا کے پیچھے نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے علاوہ کسی کی پرستش کرتا اور اس کا نام لیتا ہے، پرانے عہد نامہ میں خداوند سے پوچھا گیا کہ خداوند ہم کیا نام لے کر دعا کریں، تو خدا نے کہا میرا نام یہی ہے، میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، پھر جو میں جو ہوں سو ہوں۔ خدا کے وہی نام جو بائبل مقدس میں دیے گئے ہیں،
ان کے وسیلہ سے اگر ہم عبادت نہیں کرتے یا ان کے ساتھ ہم عبادت نہیں کرتے جو بائبل میں ریٹن کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم کسی اور خدا کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ناموں کے پیچھے بھی بڑی ایک فلسفی ہے، ایک بڑی ہسٹری ہے، اور ناموں کے پیچھے اسپرٹس کام کرتی ہیں۔ اب میں اس کی زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ سمپل سی بات یہ سن لیجئے کہ جادو تویز اور گنڈے کرنے والے صرف آپ کا نام لیتے ہیں اور نام کے اوپر ہی وہ کچھ جادو ٹونا کر کے اور آپ کو مصیبت اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ نام کے اوپر ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نام بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے، اگر وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو کیا بتاؤں گا کس نے مجھے بھیجا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو پھر وہاں پر خدا نے کہا تھا کہ اس سے کہہ دینا، میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ سو نام میٹر کرتا ہے۔ سو لہٰذا خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے اور الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ کیوں عدالت کرتا ہے الہوں کے درمیان؟ یہ جو دنیا کے خدا ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ کیوں ان کی عدالت کرے گا خدا؟ سنیے، نمبر 2 آیت لکھا ہے، تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے؟ جو دنیا کے خدا ہے، سنیے، وہ بے انصافی سے عدالت کرتے ہیں۔ نمبر 1 ان کا جرم، وہ بے انصافی سے عدالت کرتے ہیں اور شریروں کی طرفداری کرتے ہیں۔ اب دنیا کے خدا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی خدا نے زمین پر اختیار دیا ہے۔ اس کے لیے آیت نمبر 6 میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے، میں نے کہا تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمراء میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ یہ کون ہے؟ جن کو خدا نے زمین پر اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اندر اختیار رکھیں اور زمین پر حکمرانی کریں، لیکن انہوں نے حکمرانی کرنے کو اپنے آپ کو خدا بنا لیا، اور ابلیس ان میں سے ہو کر ایسی چالیں چلتا ہے کہ وہ بے انصافی اور شریروں کی طرفداری کی طرف راغب ہو گئے اور غریب اور یتیم کا انصاف کرنا چھوڑ دیا، غم زدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش نہیں آئے۔ یہ شریروں کے خدا کی عدالت ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ ان خداؤں کی بات ہو رہی ہے جو اپنی ذات میں خدا ہیں، لیکن خدا جیسا انصاف ان کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے خدا ایسے خداؤں کی عدالت کرے گا جو اپنی ذات میں خدا ہے لیکن خدا ہے نہیں ہے، لیکن انہوں نے خدا بن کر خدا جیسے کام نہیں کیے۔ اس لیے خداوند کہہ رہا ہے، جنہیں میں نے اختیار دیا ہے، جنہیں خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے، اور میں نے کہا تم الہ ہو اور تم حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ اب حق تعالیٰ کے فرزندوں کو خداوند کہہ رہا ہے، غریب اور محتاج کو بچاؤ اور شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کو خدا نے اپنا اختیار دیا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تم حق تعالیٰ کے فرزند ہو اور تم الہ ہو۔ جو بھی ہمیں خدا اختیار دیتا ہے یا کرسی دیتا ہے یا ہمیں جو بھی خدا کام کرنے کے لیے عہدہ دیتا ہے، کیا ہم اس عہدے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ ہم اس کا کوئی ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے، ہم کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے، ہم کسی یتیم اور غریب کا انصاف کرنے سے باز تو نہیں ہو رہے، ہم غمزدہ اور مفلس کے ساتھ بے انصافی تو نہیں کر رہے، ہم شریروں کی طرف داری تو نہیں کر رہے۔ اب یہ وہ کرسی ہے جس پر خدا نے ہمیں بٹھایا ہے، یا وہ توڑا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اگر اس کا ہم نے صحیح طور پر استعمال نہیں کیا اور ہم نے طرفداری کی ہے تو خدا ہمیں اس کا حساب لینے کے لیے ہماری عدالت کرے گا۔ اس لیے خدا اپنی جماعت میں موجود ہے
اور وہ الہوں کے درمیان یعنی جن کو اختیار دیا گیا ان سے حساب لے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شریر اپنے خدا بنا کر کھڑا ہوا ہے ان کا بھی خدا حساب کرے گا، اس سے پہلے کہ خدا کا ہولناک دن یا عدالت کا دن آئے۔ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر خداوند کی ڈائریکشن لیتے ہوئے خداوند کے انصاف اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی طرح جو زمین پر ہماری خاطر ایک ماڈل رول بن کر آیا، اور یسوع مسیح جیسا رول ماڈل، انصاف کرنے والا، محبت کرنے والا، غریب، یتیم، بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھنے والا، جو غریب اور محتاج کو بچانے والا، شروروں کے ہاتھ سے اس نے ان کو چھڑایا۔ لوکا کی انجیل کے شروع کے 4، 5، 6 باب میں لکھا ہے کہ وہ غریبوں، محتاجوں، لنجوں اور ایسے لوگوں کی طرف بڑھا جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، جن کا کوئی انصاف نہیں کرتا تھا، جن کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ خدا کا بیٹا یسوع ان کے پاس گیا، ہاللیلویہ، اور اس نے جا کر انہیں اپنا ہاتھ دیا اور اس نے ان کے لیے کھڑا ہو کر زمین پر عدالت کو قائم کیا۔ اور جب ایک ایسی عورت جو عین فیل کے وقت پکڑی گئی تھی، کلام میں لکھا ہے یونا کی انجیل میں کہ شرح کے عالموں نے اسے سنسار کرنا چاہا، اس کے پیچھے پتھر لے کر دوڑے اور اسے پکڑ کر سنسار کر دیتے، لیکن عین وقت پر یسوع وہاں موجود ہو گیا اور یسوع مسیح نے اس نادار اور بے بس عورت کا انصاف کیا، جس کو اس وقت کے خدا جو اپنے آپ میں خدا سمجھے جاتے تھے، جن کو خدا نے اپنے فرزند بنایا، جن کو خدا نے اپنا اختیار دیا، جن کو خدا نے وہ عہدے دیے کہ وہ زمین پر ان کا صحیح طور پر انصاف کریں گے، وہی اپنے غریب لوگوں کے درمیان ان کے لیے پتھر اٹھا کر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ سنیے غور سے، جب یسوع مسیح کے سامنے یہ معاملہ آیا تو یسوع مسیح نے کہا اسے وہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ سب نے پتھر پھینک دی اور چلے گئے۔ یسوع مسیح نے اس کا اتنا خوبصورت انصاف کیا، اس نے کہا بیٹی، جب تجھ پر کسی نے الزام نہیں لگایا تو میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا، جا آئندہ گناہ نہ کرنا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح صحیح انصاف زمین پر رائج کرنے کے لیے اترا تھا اور اترا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ آج جسم کی صورت میں تو ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن جیسے خدا کا بندہ آصف کا مزمور 82 میں یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے، روح القدس کے وسیلہ ریسیو کرتا اور آگے ڈیلیور کرتا ہے، آج یسوع جسم میں نہیں ہے لیکن وہ روح میں ہمارے اندر ہے، اور وہ ہمارے اندر سے آج انصاف کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہمارے اندر سے وہ کلام جاری کرتا ہے تاکہ ہم وہ انصاف اور وہ غریب، یتیم اور غمزدہ اور مفلس لوگوں کے لیے انصاف سے پیش آنے والی اسپرٹ اس نے اب ہمارے اندر ڈال دی ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 10ویں باب کی 33، 34، 35 آیت میں لکھا ہے کہ جن کے پاس خدا کا کلام پہنچا گویا وہ خدا ہے، مطلب خدا نے انہیں اختیار دیا ہے کہ جاؤ سانپ اور بچھوں کو کچلو، ان کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ یہ سانپ، بچھو، شریر کون ہیں؟ وہ ہیں جو بے انصافی سے انصاف کرتے ہیں۔ آئیں خدا ان کے کلام کے ساتھ جڑ کر ابلیس کے سر کو کچلیں، اور جو بے انصافی کرتے ہیں خدا کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے ان پر غالب آئیں اور خدا کا جھنڈا کھڑا کریں۔ آمین اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے، بائے بائے۔